السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 375 پڑھیں گے، یعنی باب صلاۃ الخوف، نماز خوف کے بارے میں۔ خوف کا معنی ہے جنگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم حالت امن میں ہو یا حالت خوف میں، نماز نہیں چھوڑی جائے گی۔ اس کی صورتیں مختلف ہو جائیں گی لیکن اس کو ترک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے اور کافر کے درمیان نماز کا ہی فرق ہے، تو اس لیے نماز کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑی جائے گی۔ اور جنگ کے دوران اس کی مختلف صورتیں ہیں اس کو پڑھنے کی، تو یہاں ہم ان احادیث میں پڑھتے ہیں۔ ان صالح ابن خوات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صالح بن خوات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عمن صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ذات الرقاع صلاۃ الخوف، یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ذات الرقاع کے دن نبی علیہ السلام کے ساتھ صلاۃ الخوف پڑھی۔ وہ کہتے ہیں ان طائفۃ صفت معہ، کہ بے شک ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف درست کی، یعنی کہ آپ نے اپنے مجاہدین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور جب آپ نے نماز پڑھائی تو ایک حصہ جو تھا، ایک گروہ، وہ آپ کے پیچھے صف بنا کر کھڑا ہوا۔ وطائفتاً وجاہ العدو، اور دوسرا جو گروہ تھا، دوسرا حصہ، وہ دشمن کے سامنے صف باندھ کے کھڑا تھا۔ فصلی بالذین معہ رکعہ، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے، کھڑے تھے، ان کو 1 رکعت نماز پڑھائی۔ ثم ثبت قائما، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے رہے۔ واتموا لانفسہم، اور انہوں نے اپنے لیے دوسری رکعت کو پورا کیا، یعنی آپ نے 1 رکعت قیام، رکوع، 2 سجدے کرنے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن جو پیچھے لوگ تھے انہوں نے دوسری رکعت مکمل کی، سلام پھیرا اور چلے گئے۔ ثم انصرفوا، پھر وہ چلے گئے۔ فصفوا وجاہ العدو، انہوں نے دشمن کے سامنے صف باندھی۔ وجاءت الطائفۃ الاخری، اور دوسرا گروہ آیا۔ فصلی بہم الرکعۃ التی بقیت، بس انہوں نے وہ رکعت پڑھی جو باقی بچی تھی۔ ثم ثبت جالسا، پھر وہ بیٹھے ہی رہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے رہے۔ واتموا لانفسہم، اور لوگوں نے اپنے لیے دوسری رکعت خود ہی سے پڑھ لی۔ ثم سلم بہم، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کے ساتھ، یعنی جو دوسرا گروہ آیا تھا، ان سب کے ساتھ سلام پھیرا۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ وہذا لفظ مسلم، اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ ووقع فی المعرفۃ لابن مندہ، اور معرفہ میں یہ ابن مندہ سے مروی ہے، جو صالح بن خوات سے روایت کرتے ہیں، جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی ان کے مطابق صالح یہ صحابی نہیں ہے بلکہ ان کے باپ صحابی تھے، اور انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حالت جنگ میں اگر ابھی امن ہے، حملہ نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کا یہ طریقہ بھی ہے، اور اگر خوف کی شدت ہو یا خوف میں کمی ہو تو اس کے مطابق نماز کے طریقے میں تبدیلی آتی جائے گی، یعنی 2 رکعتیں بھی پڑھی جائیں گی، 1 بھی پڑھی جائے گی، 4 بھی پڑھی جائیں گی، جیسا موقع ہوگا، ویسے جیسے حالات ہوں گے ویسے کی نماز پڑھی جائے گی، لیکن نماز چھوڑی نہیں جائے گی۔ اور اگر حملہ عام ہو جائے تو پھر تو جماعت کرانا اس طرح سے ممکن نہیں، یا اگر 2 4 مل کر کرا سکتے ہیں تو ایسے کر لیں گے۔ اگر کسی کو بھاگنے کی حالت میں نماز پڑھنی پڑے گی تو وہ ویسے پڑھ لے گا، 1 رکعت پڑھے گا تو تب بھی ٹھیک ہے، 2 پڑھ سکے گا تو تب بھی، یعنی حالات کے مطابق ہی نماز اس کی ہوگی۔ یہ طریقہ سارا یہاں بتایا گیا ہے۔ یہ ذات الرقاع، یہ نجد کے قریب، نجد کا یہ علاقہ ہے، غطفان کے قریب، اور نجد کی مقام پر اس لڑی گئی جنگ کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ یہ سن 7 ہجری غزوہ خیبر کے بعد میں یہ غزوہ ہوا تھا، اور اس کو ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، مجبوری کی وجہ سے یہ لوگ ننگے پاؤں تھے، اور انہوں نے اپنے پیروں کے زخمی ہونے کی وجہ سے اوپر پٹیاں باندھ لی تھیں،
تو جس کی وجہ سے اس جنگ کا نام ہی ذات الرقاع پڑ گیا۔ اگلی حدیث ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، میں نے جنگ لڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی جانب، یعنی یہ وہی ذات الرقاع کا ہی یہ اسی کے متعلق ہے۔ فوازین العدو، پس ہم دشمن کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوئے، فصاففناہم، پس ہم نے ان کے سامنے اپنی صفوں کو درست کیا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، فقامت طائفۃ مع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہو گئی، واقبلت طائفۃ علی العدو، اور ایک جماعت جو تھی وہ دشمن کے سامنے کھڑی تھی، ورکع بمن مع، نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے ایک رکعت پڑھائی، وسجد سجدتین، ایک رکوع اور 2 سجدے آپ نے کیے، ثم انصرفوا، پھر وہ لوٹ گئے، مکان الطائفۃ التی لم تصلی، اس جماعت کی جگہ پر چلے گئے جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، فجاؤ، اور وہ آ گئے یعنی جنہوں نے نہیں پڑھی تھی، فرکع بہم رکعۃ وسجد سجدتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایک رکوع اور 2 سجدے کیے، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا، فقام کل واحد منہم، تو ان میں سے ہر ایک اٹھا، فرکع لنفسہ رکعۃ، تو اس نے ہر ایک نے اپنے لیے ایک رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ ایک رکعت کو مکمل کیا، یعنی ایک ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھی اور ایک ایک رکعت انہوں نے خود ہی پڑھ لی۔ یہ وہی طریقہ ہے جو ہم اوپر والی حدیث میں پڑھ کے آئے ہیں، متفق علیہ، واللفظ للبخاری، یہ حدیث جو ہے نا یہ بخاری شریف کی ہے، اور یعنی اتفاق دونوں حدیثوں پر دونوں کا ہی ہے۔ تو اس میں بھی یعنی نجد کا نام لیا گیا ہے، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں جس کے بارے میں پہلی حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ ذات الرقاع تھی، ایسی جنگ تھی۔ تو اب یہاں بات یہ ہے کہ یعنی صلاۃ الخوف کے لیے قصر نماز کا حکم ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ موقع کے مطابق یہ نماز پڑھی جائے گی۔ صلاۃ القصر کے لیے خوف کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک عام مسافر بھی قصر نماز یعنی 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، ہم یہ صلاۃ القصر میں یہ سارا پڑھ آئے ہیں۔ اور صلاۃ الخوف کے لیے سفر کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ یعنی اگر سفر ہو تو پھر تھوڑی پڑھی جائے نہیں تو پوری نہیں، صلاۃ الخوف میں موقع کے لحاظ سے نماز پڑھی جائے گی، اور اگر خوف زیادہ ہے تو نماز تھوڑی ہو جائے گی، اگر خوف کم ہے تو نماز صحیح طریقے سے پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ تو پھر تم نماز کو مکمل کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کیونکہ نماز یہ مقررہ وقت پر اور مقررہ تعداد کے مطابق یہ مسلمان پر فرض کر دی گئی ہے، لیکن حالت خوف میں اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ پھر اگلی احادیث میں پڑھیں گے کہ صلاۃ الخوف کے اور بھی کئی طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں امن عطا فرمائے اور خوف سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ نماز صلاۃ الخوف کا طریقہ یہ صرف مجاہدین کے لیے ہے جو دشمن کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، یہ جو گھروں کے تھوڑے بہت خوف ہوتے ہیں یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ الخوف میں حاضر ہوا، فصففنا صفین، پس ہم نے 2 صفیں بنائیں، صف خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، والعدو بیننا و بین القبلہ، اور دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھا، فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکبرنا جمیعا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ اکبر کہا اور ہم سب نے بھی اللہ اکبر کہا،
ثم رکع و رکعنا جميعا، پھر آپ نے رکوع کیا اور ہم سب نے بھی رکوع کیا. ثم رفع راسه من الرکوع ورکعنا من الرکوع ورفعنا جميعا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا اور ہم سب نے بھی اٹھایا. ثم انحدر بالسجود، پھر آپ سجدے کے لیے جھکے. والصف الذی یلیہ، اور وہ سب صف بھی جھک گئی جو آپ کے پیچھے کھڑی تھی. وقام الصف المؤخر فی نحر العدو، اور پچھلی صف دشمن کے سامنے کھڑی رہی. فلما قضى السجود قام الصف الذی یلیہ، جب انہوں نے سجدے پورے کر لیے تو آپ کے ساتھ والی صف کھڑی ہو گئی دوسری رکعت کے لیے. فذکر الحدیث، انہوں نے پوری حدیث کا ذکر کیا. اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں: ثم سجد وسجد معه الصف الاول، پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ والی صف نے یعنی پہلی صف نے سجدہ کیا. فلما قاموا، پس جب وہ کھڑے ہو گئے دوسری رکعت کے لیے، سجد الصف الثانی، تو دوسری صف نے سجدہ کیا جنہوں نے پہلے نہیں کیا تھا. ثم تاخر الصف الاول، پھر پہلی صف پیچھے آ گئی. وتقدم الصف الثانی، اور پچھلی صف جو تھی وہ آگے آ گئی یعنی نماز کے دوران ہی. وذکر مثلہ، پھر انہوں نے اسی طرح آگے ذکر کیا. وفی آخرہ، اور اس روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں: ثم سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمنا جميعا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ہم سب نے بھی سلام پھیرا. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے اور ابو داود نے ابن عباس سے، ابو عیاش زرقی سے اسی طرح. اور انہوں نے یہ لفظ زیادہ کیے ہیں کہ انہا کانت بعسفان، یہ عسفان مقام پر یہ صلاۃ الخوف ادا کی گئی تھی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سفر تھا جو آپ نے عمرہ کے لیے کیا تھا. تو مشرکین مکہ نے خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کچھ ساتھی دے کر بھیجا کہ نبی علیہ السلام کا اور مسلمانوں کا راستہ روکیں. تو اس وقت یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی صحیح طریقے سے، تو یہ لوگ دیکھتے رہے. پھر بعد میں کہنے لگے کہ اوہو، اس دوران حملہ ہو جانا چاہیے تھا. پھر انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ابھی ان کی ایک اور نماز آنے والی ہے جو ان کو اپنے گھر پار سے بھی ہر چیز سے محبوب ہے، اس وقت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز سے پہلے پہلے آپ پر صلاۃ الخوف کا طریقہ نازل فرمایا. سبحان اللہ. اور آپ نے پھر اس نماز کو، نماز عصر کو، اس طریقے سے ادا کیا تو ان کو حملہ کرنے کا موقع نہ ملا. وَلِلنِّسَاءِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، اور نسائی میں ایک اور روایت سے جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس طرح سے یہ روایت کیا گیا ہے: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بطائفة من اصحابہ رکعتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ 2 رکعتیں نماز پڑھائی. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. ثم صلی بآخرین ایضا رکعتین، پھر آپ نے دوسری جماعت کو بھی 2 رکعتیں نماز پڑھائی. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. یعنی دونوں صفوں کو علیحدہ علیحدہ جماعت کرائی. نبی علیہ السلام کی 4 رکعتیں ہو گئیں اور باقیوں کی 2 2. ومثلہ لابی داود، اور اسی طرح ابو داود میں مروی ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اس حدیث میں صلاۃ الخوف کے ساتھ ایک اور بات ہمیں معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ امام کی اگر نیت نفل کی ہو تو مقتدی اس کے پیچھے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں. اور ہمیں ان روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صلاۃ الخوف ایک طریقے سے نہیں ہے بلکہ حالات کے مطابق کئی طریقوں سے پڑھی جائے گی. یعنی کبھی امام کی 4، مقتدیوں کی 2 2، کبھی سب کی 4 4، کبھی سب کی 2 2، کبھی 1 1، کبھی اشارے سے بھی. جس طرح کے حالات ہوں گے اس طرح ہی پڑھی جائے گی. اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ نماز ایک ایسی ضروری چیز ہے کہ وہ جنگ کے موقع پر بھی معاف نہیں ہے. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الخوف بہؤلاء رکعۃ وہؤلاء رکعۃ ولم یقضوا، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس گروہ کو بھی 1 رکعت پڑھائی اور اس گروہ کو بھی 1 رکعت پڑھائی، یعنی فوج کے 2 حصے کیے اور دونوں حصوں کو 1 رکعت پڑھائی۔ ولم یقضوا، اور انہوں نے دوسری رکعت کو پورا نہیں کیا، یعنی 1 ہی پڑھ کے چلے گئے۔ اس کو برواہ احمد، اس کو احمد نے روایت کیا ہے، اور ابو داود نے، والنسائی، اور نسائی نے، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور اسی طرح کی حدیث ابن خزیمہ کی ہے انس بن مالک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی۔ تو اس حدیث سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ صلاۃ الخوف 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الخوف رکعۃ علی ای و ای وجہ کان، کہ صلاۃ الخوف 1 ہی رکعت ہے جس بھی طریقے سے ہو۔ رواہ البزار باسناد ضعیف، اس کو بزار نے صحیح ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے استدلال لینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی روایت ہی ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صلاۃ الخوف 1 ہی رکعت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، حالات کے مطابق پڑھی جائے گی۔ وعنہ مرفوعا، اور اسی میں مرفوعا یہ روایت ہے، لیس فی صلاۃ الخوف سہوا، کہ صلاۃ الخوف میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف، اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے ضعیف سند کے ساتھ۔ یعنی اس میں بھی مطلب یہی ہے کہ اگر حالات اس قسم کے ہیں کہ سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے تو پھر کر لینا چاہیے، اور اگر سجدہ سہو کے حالات نہیں ہیں، مثلا حملہ ہوا ہے، دفاعی طور پر جنگ لڑی جا رہی ہے، یا حالات اس قسم کے ہیں کہ سجدہ سہو کرنا مشکل ہے، تو پھر نہیں ہوگا۔ بہرحال اس سارے باب سے ہمیں 2 چیزوں کا پتہ چلا، ایک تو صلاۃ الخوف کا کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، ہر حالت میں نماز پڑھی جائے گی، اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ جنگ کے مطابق، حالات کے مطابق صلاۃ الخوف میں کبھی کمی ہوگی اور کبھی پوری بھی پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جنگ کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے تو پھر امن کی حالت میں نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ کہ ہم لوگ کسی مہمان کے آنے پر، کسی پارٹی پر، کسی خوشی کے موقع پر، ہم جب اپنی خوشگپیوں میں مصروف ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز نہیں ادا کرتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنا ڈر اور خوف عطا فرمائے، اور اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔